بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر احمد ندیم بھائی، اور آج کی ویڈیو جو ہے نا، یہ میرے سمجھے دل سے بہت قریب ہے، اور یہ ہم بنا رہے ہیں اسپیشل چلڈرن پہ، جو ذہنی معذور بچے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ یہ میری جو میرے سے ایک چھوٹی سسٹر ہیں، میری 2 سسٹرز ہیں اور ایک ان سے بھی چھوٹی ہیں، تو جو میرے سے چھوٹی ہیں وہ ذہنی کمزور ہیں، اور خاصی وہ ذہنی معذور ہیں کہ ان کا سمجھ لیں کہ بول بھی نہیں سکتی، اور میرے سے کوئی 3-4 سال چھوٹی ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنا پرسنل یہ سٹوری ہے، پرسنل سمجھیں ایکسپیرینس ہے۔ تو اس میں کچھ دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جو ہماری ریگولر پیشنٹ ہے، وہ آئیں۔ میں فیملی فزیشین ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید۔ تو اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میری ایک بیٹی ہے اور وہ اسپیشل چائلڈ ہیں، اور ان کی کچھ سمجھیں ایپیلیپسی کے کبھی دورے وغیرہ بھی پڑتے رہے ہیں انہیں، اور سلو ہیں، اور اسپیچ تھراپسٹ سے بھی وہ یہ کام کروا رہی ہیں، اسپیچ کی تھیراپی کروا رہی ہیں۔ تو لیکن ان کو شک ہے، اسپیچ تھراپسٹ کو بھی شک ہے کہ ان کی شاید زبان جو ہے نا، وہ جیسے تندبہ ہوتا ہے نا، ٹنگ ٹائیڈ ہوتی ہے، وہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب لیکن وہ ڈاکٹرس نے مجھے بتایا کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں اسپیشل چلڈرن، ان کو انستھیزیا دینا جو ہے نا، وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یہ بات پھر مجھے اپنی کہانی ساری یہ جو یاد آ گئی، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں پھر اس لیے یہ زیادہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے فیملی میں یا آس پاس یا ان کے گھر میں اسپیشل چلڈرن ہیں، تو میرا خیال ان کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگا، شاید عام لوگوں کے لیے شاید اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوگا۔ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان میں کئی دفعہ آپ کو اسپیشل چلڈرن کے حوالے سے ان کے ساتھ جو عام علاج وغیرہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا جیسے گلا خراب ہو گیا، اس کوئی خارش ہوگی، کوئی اسکیبیز ہوگی، تو اس کا بھی علاج کرانا کئی دفعہ اس میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں۔ اس مثال سے آپ کو پتہ لگے گا۔ تو ہمارے کیونکہ فیملی فزیشین ہوں، خاصے پیشنٹس دیکھتا ہوں، تو میرا خیال ہے 2 طرح کے پیرنٹس ہیں، 2 طرح کی فیملیز ہیں جن کے پاس اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں، کہ ہر چوتھے 5ویں گھر میں کوئی نہ کوئی اسپیشل چلڈرن ہوتا ہے، کہ کسی کو کوئی انفیکشن ہو گئی، دماغی زوردار قسم کی گردن توڑ بخار، یا کوئی ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہو گیا، کوئی بھی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو وہ یا تو کچھ پیرنٹس ہیں جو بہت پریشان رہتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یار میرے ساتھ یہ اللہ میں نے کیا کر دیا ہے، اور ہمیشہ وہ ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا جب پاکستان میں کیونکہ سہولتیں بھی کچھ کم ہیں، ہماری اویئرنیس بھی کم ہے، تو اس لیے ان کو وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو خدا کی رضا سمجھ کے، اور اس کو ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور زیادہ وہ اللہ کا کیونکہ رضا سمجھ کے، تو وہ پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ایسے بچے شاید بلیسنگ ہیں، ایسے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بچے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے 2 طرح کے میں نے دیکھا ہے پیرنٹس آتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی یہ دوسری طرح کا ہی پیرنٹ ہے کہ پیرنٹس سے ہمارے کہ اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں۔ میرے والد جو تھے، جب وہ ریٹائر ہو کے پہلے آفس جاتے تھے شام کو، وہ انہوں نے سوشل لائف انہوں نے بڑی کم کر دی ہوئی تھی، اور آ کے وہ میری بہن کا خیال کرتے تھے، اور میری مدر کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور میری مدر باقی کام بھی کرتی تھی اور بہن کا خیال بھی کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جو تھے، جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر میری والدہ جو تھیں وہ انہوں نے بالکل دنیا جیسے چھوڑ ہی دی، اور انہوں نے میری بہن کا بہت خیال کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ کچھ 7 سال پہلے کے قریب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی جو ہے اس نے بھی اسے اللہ کی رضا سمجھ کے، اور انہوں نے کہا شاید یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے کہ ایسے بچے کا میں خیال رکھوں، اور یہ جو ہے نا میرے لیے سمجھ لیں کہ ایک جو مغفرت ہے نا، جو ایک قسم کا کہ ایک ثواب ہے، جب اس بچے کو بالکل سمجھنا ہو اور آپ اس کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اس طرح ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کو اپنا پرسنل جو میں تجربہ بتانے لگا ہوں، کہ جب
جب ہوا نا جی کہ جب امی کے جب والد کی ڈیتھ ہوئی تب تک تو اس کو اس طرح کی کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوا. تو جب اس کے بعد یعنی کوئی امی کی زندگی میں کوئی 7-8 سال پہلے، جیسے ان کی زندگی کے آخری 8 سال پہلے میری سسٹر جو ہیں انہوں نے سر پہ خارش کرنی شروع کرتی، موڈ خراب رہتا تھا، سمجھ ان کو زیادہ تھی نہیں، تو وہ آہستہ سا سر پہ زخم کرتی گئیں. تو وہ زخم جو تھا آہستہ سا بہت خراب ہو گیا. اور ہماری جو ہے نا جب وہ خراب ہوتا گیا، اور آپ سمجھیں کہ جب 7-8 سال جو پھر میں بھی جب ابھی ریٹائر بھی ہوا ہوں تو میرا بھی زخم کی طرف میں پھر آتا ہوں، تو میرا بھی یہی ذہن بنا کہ بھئی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی، کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن میں بھی رہا، میں 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوا، WHO میں بھی رہا، تو کوشش کروں تو شاید مجھے کوئی گزارا موافق چھوٹی موٹی کوئی نوکری مل جائے صبح کے ٹائم، شام کو تو میں ہلکا پھلکا کلینک کرتا ہی ہوں. تو لیکن میں نے بھی سوچا کہ نہیں، میری ماں باپ نے بھی میری بہن کا بڑا خیال کیا ہے، اور میری بیوی بھی کیونکہ بہت محنت کرتی تھیں، وہ بھی جاب کرتی ہیں، تو میں ان کا ہاتھ بٹاؤں اور میں بہن کا خیال کروں. تو پھر میں نے، مجھے 1 سال ہو گیا تقریباً ریٹائر ہوئے، لیکن میں جو ہے نا سارا دن کا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہی گزارتا ہوں، اپنی بہن کے ساتھ، اور رات کو میرے ساتھ ہی وہ دوسرے بستر پہ وہ سوتی ہیں اور ان کے ساتھ میں سوتا ہوں. اچھا، تو وہ زخم کی میں جب بات کر رہا تھا، تو وہ جب ہماری فیملی میں ہی بڑے بڑے اور فیملی فرینڈس کہہ لیں 2-3 بڑے سرجنز تھے، تو جب زخم بہت بڑا ہو گیا تو میری امی نے ان سے بات کی، اور تو انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ بھئی یہ نا ایسے بچوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو ایسا کینسر والا ہی کو ایسا پھوڑا لگ رہا ہے، اور اس کو بے ہوش کرنا بھی ایسے بچے کا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ امی اور ڈر گئیں. تو امی کے ذہن میں یہی تھا کہ شروع سے ہی لوگ ڈراتے تھے کہ بھئی ایسے بچے کو ٹیکہ بھی ذرا دھیان سے لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا، یہ ڈسکریج کیا کہ بھئی بے ہوش کرنا مشکل ہے. خیر 7-8 سال پہلے میں نے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہوا، تو ہم نے کیا کیا کہ میری ایک بہن جو چھوٹی ہیں وہ بھی بڑا پیار کرتی ہیں اس بہن سے، تو انگلینڈ ہوتی ہیں، انہیں میں فون کیا، میں نے کہا بھئی وہ تو بہت اس کی سیریس حالات ہیں، دن بہ دن ویک ہوتی جا رہی ہے، اور اب امی کے زمانے میں تو چلو امی کی ذمہ داری تھی کہ امی ڈیسیاں ایسی امی لیتی تھیں، تو اب ہمارے پہ پڑ گئی ہے تو تم آ جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جناب 2-4 دن میں ہی آ گئی وہ، اور ہم نے بیڑا اٹھایا کہ اس نے انگلینڈ میں کچھ ڈاکٹر سے بات کی کہ بھئی اس طرح ہے بچہ، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تصویریں میں دکھائیں سر کے زخم کی. وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی نارمل بچے ہیں، مطلب ان کا بھی علاج ہونا ہے، انہوں نے بھی بے ہوش کیا جانا ہے، انستھیزیا دیا جانا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی کوئی بات تھوڑی ہے میڈیسن میں کہ بھئی. اور انستھیزیا جو ہے وہ تو آپ کی فٹنس ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، کوئی چھاتی پھیپھڑوں کا پیشنٹ ہے، تو اس کی جب تک انستھیزیا تو بڑی ایڈوانس ہے، اب سائنس ہے، تو وہ ڈاکٹرز اس کی فٹنس دیتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپریشن ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ یہ کوئی ڈفرینٹ بچے ہیں، ان کو بھی تو علاج ہونا ہے، ان کا یہ تھوڑی ان کو چھوڑ سکتے ہیں ہم. تو اس لیے وہ آ گئی. تو ہم نے جناب، اور میں اس وقت تھا نا کوٹ خواجہ سید ہسپتال میں MS لگا، وہاں میں ہم نے کچھ کولیگ سے بات چیت کی، تو انہوں نے بہت مجھے انکریج کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں جی، کیونکہ بالکل وہ پیشنٹ ہماری کوآپریٹیو نہیں تھیں، کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں تھیں اور بات بھی نہیں کر سکتی تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ جناب ایون جیسے ٹوائلٹ ٹرین بھی نہیں تھے، 2-3 سال کے بچے جتنا ان کا ذہن ہے. تو ہم جناب ان کو پھر لے کے گئے. اب ان کو علاج کرانا ان کا ایسے ہی ہے کہ اگر آپ CT اسکین کرانا ہے تب بھی ان کو بے ہوش کرنا پڑے گا، اور اسی طرح بایوپسی لینی ہے تب بھی ان کو بے ہوش کرنا پڑے گا. تو جناب وہاں پہ سب لوگوں نے بڑے ہی کوآپریٹیو لوگ تھے، ڈاکٹرز بڑے اچھے تھے، نرسز، ڈسپینسر، سب لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، اور ہم نے بے ہوش کر کے ان کا CT اسکین کیا اور ان کی بایوپسی بھی کرائی. بایوپسی کرائی تو پتہ لگا کہ اسکیمس سیل کارسینوما ہے، یعنی وہ زخم رہ کے اور وہ یہی ہے کہ علاج نہ کرا کے تو وہ شاید اسکیمس سیل کارسینوما بن چکا تھا. تو اب یہ لیکن وہ زیادہ پھیلا نہیں ہوا تھا، لیکن سر اتنا بڑا زخم تھا کہ اگر اس کا آپریشن کیا جاتا تو وہ اس کو ہیل کرنے کے لیے اس کو گرافٹنگ کرنی پڑتی، بہت کمپلیکیٹڈ تھا.
تو سوچا یہ گیا کہ بھئی اب اس کو دکھاتے ہیں. تو اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ جب ہم نے جو تھا نا 3-4 جو ہے نا بڑے بڑے جو بھی اب یہ سوچا نا کہ میں میرے لیے کہ تب بھی مشکل تھا کہ میں 20ویں گریڈ کا افسر تھا, MS تھا, اور ہم نے پوری جو جمع پونجی لگا سکتے تھے بہن کے لیے, تو وہ ہم نے ڈاکٹرز کو 3 جو ٹاپ کے ہمارے ادھر اسپیشلسٹ تھے کینسر کے, ان سے ہم ملے اور ان سے ہم نے کہا کہ چلیے اس کا کیا پھر علاج ہے. تو اب یقین کریں بڑی مطلب یہ والا جیسے کوٹ خواجہ سید ہسپتال کے سب لوگوں نے بہت کوپریٹ کیا, بڑے اچھے لوگ ملے ہمیں. اسی طرح جب میں نے ان کے ملنا شروع کیا تو بہت ہی ڈپریسنگ تھا. تو میں تو زیادہ ہسپتال میں بزی ہوتا تھا, تو میری بہن جو UK سے آئی ہوئی تھی اور میری مسز, میرے بچے, وہ ساری رپورٹیں لے کے ایک دفعہ پیشنٹ لے کر ان کے پاس گئے. تو ان کی ساری باتوں کا لگتا ایسا تھا جیسے بھئی یہ اسپیشل بچہ ہے, تو اس کا کیا فائدہ, اس کو علاج کرانے کا, اتنے پیسے لگانے کا, اور ایز سچ کوئی اتنا ہوپ فل بھی نہیں ہے. تو ایک مطلب وہ سمجھیں ایک اس کو آپ سمجھیں کہ شوگر کوٹ کر کے بات ایسی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ بھی ایسا بچے کو وہ کیس ہی نہیں لینا چاہتے تھے کہ وہ کیس. اور ایک تو بہت ہی جو ہے نا سمجھیں کہ جو ہے نا اس کی بڑی ہی جو ایک برا ایکسپیرینس ہوا کہ جب وہ ہم لے کر گئے جب پیشنٹ, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں اس کو کلینک کے اندر نہ لانا, تو میں باہر آ کے دیکھوں گا. تو میں نے سمجھا شاید یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ زیادہ بیمار ہے, اس کا زیادہ برا زخم ہے, تو اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے, اندر بٹھانا نہیں چاہتے. تو انہیں اب ایسے معصوم وہ ڈاکٹر صاحب تھے کہ آگے باہر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو اندر کیوں نہیں آنے دیا. کیوں نہیں آنے دیا کہ وہ میرے جو باقی کے پیشنٹ ہیں نا وہ ان کو دیکھ کے, کیونکہ اسپیشل بچہ ہے اور یہ مطلب اس کی حالات ایسے ہیں, تو وہ انہوں نے اپسیٹ ہو جانا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ سوچیں کہ اتنا میرے لیے, تو میری بہن کیونکہ انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی, تو وہ پچھلے 30 سال سے وہاں پہ تھی, اس کے وہیں بچے ہوئے, بڑے بچے, اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ کس قسم کی ذہنیت ہے, بلکہ وہ کلینک وہاں سے آ کے زارہ کتار روتی رہی کہ بھئی یہ کیسا ہے کہ انسان ہے, اگر وہ تھوڑا اسپیشل ہے تو اس نے اس کے کلینک کے سمجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. اور ہم آپ سوچیں کہ ہم نے 2 منٹ کے لیے صرف ان سے کنسلٹیشن کی, اور یہ میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے شاید 25-30 ہزار روپے لیا. ٹھیک ہے نا. تو اتفاق تھا کہ اس وقت ہم کیونکہ کنسلٹیشن کے لیے گئے تھے, تو جو میں سے بندہ اندر گیا تو اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ کنسلٹیشن کے 25-30 ہزار روپے لگ جائیں گے. وہ پھر باہر آ کے گاڑی سے, تو وہ کسی دوسرے بچے سے وہ پیسے لے کے, تو وہ جا کے ہم نے پیسے دیے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایز سچ ہمیں پیسے کا بھی مسئلہ نہیں تھا, اور ایز سچ ہمیں کوئی وہ ہماری پورے سب لوگ, پوری فیملی اس میں لگی ہوئی تھی, تو اور پڑھے لکھے لوگ تھے سب, میرے دونوں بچے ڈاکٹر ہیں. تو لیکن کوئی ڈاکٹر بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ بھئی کیونکہ یہ اسپیشل چلڈرن ہے تو اس کے علاج کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے جیسے. تو خیر جہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں اور ہاں وہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں. تو اسی طرح انہی میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کے ریفرنس پہ پھر ہم چلے گئے جناح ہسپتال. جناح ہاسپٹل جب ہم گئے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, فرشتہ ہی ہیں وہ, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے وہ میری بہن سے ملے, گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میں اتنا خوشی ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا ہم اس کا علاج کریں گے انشاءاللہ, پوری کوشش کریں گے. اور اب یہ سوچیں کہ لیکن جتنی دفعہ ریڈیو تھراپی ہوگی تو پیشنٹ کو جو ہے اینستھیزیا دینا پڑے گا. تو لو جی وہ ہم نے انہوں نے 10 دفعہ شاید 9 دفعہ اینستھیزیا دیا, اور 9 دفعہ ریڈیو تھراپی کرنے سے ہر دفعہ, اور وہ اتنے اچھے اینستھیزیا والے ڈاکٹر صاحب بھی ہمیں مل گئے. اب سوچیں اگر 15 منٹ کے لیے ریڈیو تھراپی کی ضرورت ہوتی تھی تو 15 منٹ کے لیے میں اینستھیزیا دیتے تھے. جو ہی ریڈیو تھراپی ختم ہوتی تھی اور میری بہن کو ہوش آ جاتا تھا, تو وہ جناب دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسا تھا کہ جادو کی طرح وہ ہوا علاج. اور وہ جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو گئیں, اور زخم جو تھا ان کا بہت بہتر ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہو گیا. تو
وہ اس کی پوری ٹیم آپ دیکھیں جناح ہسپتال سے، اور ہم جو کہ بہت پیسے ارینج کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی جتنے بھی پیسے لگیں گے ہم لگا دیں گے، کوئی گاڑی بیچنی پڑے گی، کوئی زمین بیچنی پڑے گی، بیچ دیں گے، لیکن وہ آلموسٹ ہمارا بہت تھوڑے پیسے لگے. سرکاری فیس تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ انٹائٹل بھی تھا میں، اور میرے والد بھی کیونکہ سرکاری ملازم ریٹائرڈ تھے، تو وہ ہمارا بالکل بہت نہ ہونے کے برابر پیسے لگے. جو پرائیویٹ اینستھیزیا کے ڈاکٹر صاحب کو ارینج کرنا ہوتا تھا، جو تھوڑے بہت پیسے لگے، لیکن وہ میری بہن اس وقت تقریباً ٹھیک ہو گئی. تو اب 4-5 سال گزر گئے ہیں، اب پھر وہ کچھ تھوڑا سا اس کا کینسر پھیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا. ہمارے تو اتنی پیار کرتے ہیں ہم لوگ، تو کہتے ہیں ہماری زندگی بھی اس کو لگ جائے. تو یہ ہے کہ یہ میں جو کچھ ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ کچھ اس میں باتیں ہیں کہ ایک تو اس میں نے کچھ پھر پوائنٹس لکھے تھے کہ جو اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں اس کہانی میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ عام لوگوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جب ایسا بچہ اسپیشل بچہ آپ باہر لے کے جاتی ہے کوئی فیملی، یا ہسپتال لے کے جاتی ہے، کلینک لے کے جاتی ہے، مجبوری ہے، یا کھیلنے چلے جائے کسی پارک میں لے کے گئیں، تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں. جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے جی، ہم نے علاج کیوں نہیں کرایا، آپ کی فیملی میں اور لوگوں کو ہے کہ نہیں ہے. تو وہ باہر کے ملک میں کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اب کسی کی فرض کرے کوئی ٹانگ خراب ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا مڑ کے، لیکن کوئی بیچارہ ذہنی کوئی معذور بچہ ہے تو اس کو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے ڈسکریج ہوتے ہیں، پیرنٹس پہ ان کو بچوں کو باہر نہیں لاتے، بچے باہر نہیں آتے تو اتنے سوشل نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اتنی ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور جتنا لوگوں سے ملیں گے، گھلے ملیں گے، خوش رہیں گے، ان سے باہر کے لوگ بھی پیار کریں، ہم سائے پیار کریں، رشتہ دار پیار کریں، تو وہ نارمل ہونے کے قریب آتے ہیں. جو اکیلے بچے رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، تو وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو، اور بہت ساری چیزوں کا بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نارمل لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو ایسے بچوں کو تو پھر ضرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے میری کہ ان کو ضرور پیار کریں ایسے بچوں سے. آپ نے ملنا چاہتے ہیں ملیں آپ ان سے پیار، لیکن مڑ کے دیکھنے والی کیا بات ہے اس میں نا. سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا، یا تو آپ ٹھیک کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ میرا تھا ذہن میں پوائنٹ. اچھا، دوسری طرف یہ تھا کہ یہ جو مس کنسیپشنس ہیں تھوڑے نا، کہ اگر آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں، آپ جیسے لوگ، جیسے میں نے بتایا اینستھیزیا کے حوالے سے، کہ جب ہارٹ کے پیشنٹ کا آپریشن ہو سکتا ہے، یہ جو ہے چیسٹ کا نمونیا کا پیشنٹ کا آپریشن ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، ہر بندے کا آپریشن ہو جاتا ہے، تو ایک اسپیشل بچے کا کیوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کوئی مشکل چیزیں ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں زیادہ سکلز آئیں. جب باہر کے ملکوں میں ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہمیں تو وہ اگر میری بہن نہ بتاتی کہ بھئی وہاں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی، یہ بھی اسی طرح کے بچے ہیں، ان کے بھی سارے علاج ہوں گے. اب بچے کو بس سادی سی بات ہے کہ بچے کو خارش ہی ہے، گھر میں پڑا وہ بیچارے، اس کے دانے بھی نکلے ہیں، خارش خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اسکیبیز ہے اور اس کو سمجھیں پس پڑ گئی ہے، تو وہ بیچارے وہ آپ کو کلینک میں لا ہی نہیں سکتے. کلینک میں لائیں گے تو سارے لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے، لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے، کوئی کہ جناب فلاں کوئی دم کرتے ہیں جی، فلاں کوئی علاج ہوتا ہے جی، فلاں کوئی یہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ آپ ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یا تو ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں کریں، کوئی بچے سے پیار کر سکتے ہیں کریں. تو اس طرح یہ بھی ایک بڑی چیز ہے. اور جیسے تیسری بات میں کروں کہ یہ آپ سوچیں کہ میں ایک وہ 20ویں گریڈ کا افسر تھا اور ایک ہسپتال کا MS تھا، اور میں جب تک اس وقت تک میں اپنی بہن کا علاج نہیں کرا سکا. اور اس وقت پھر ہم نے جب تک میری بہن نے باہر سے آ کے اور مجھے انکریج نہ کیا کہ بھئی ہم سب، اور والدہ جب چلی گئیں تو مجھے لگا کہ یہ میری اب ذمہ داری ہو گئی ہے. تو میں نے اور میری بہن نے مل کے ایک حوصلہ کیا. اور اب سوچیں ابھی ہم نے پھر ان کا CT اسکین کیا، میں نے بتایا نا ان کا کینسر پھر پھیل گیا ہے 5 سال بعد، تو پھر بے ہوش کیا. تو وہ مطلب ایسے یہ کوئی اس طرح کا مسکنسیپشن کی وجہ سے لوگ بیچارے علاج نہیں کرا پاتے. اور اگر میرے جیسا بندہ، آپ دیکھیں نا، جب آپ کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کینسر کے ڈاکٹرز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ شاید زیادہ تر لوگ بچتے ہی نہیں، تو وہ بندہ آہستہ آہستہ شاید ڈپریس ہی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر امید نہیں دلاتے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا. ایک بچہ بیمار ہے اور اس کے بہن بھائی ماں باپ آئے ہیں، پیسے خرچنے میں تیار ہیں،
تو یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک عقل مند بچہ ہے بڑا، کوئی ایک انٹیلیجنٹ بچہ، اسی کو حق حاصل ہے دنیا میں رہنے کا، اور دوسرا بچہ اگر کمزور ہے ذہنی طور پہ، معذور ہے، تو وہ اس کو آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیں. تکلیف میں ہے تو اس کی درد تو دور ہونی چاہیے، اس کا علاج تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی ہے کہ، اور چوتھی بات پھر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسپیشل چلڈرن میں نے بتایا کیونکہ میری بہن ہے، تو ہو سکتا ہے ابھی تو میں سادہ سے ایک بات کر رہا ہوں، اور اس پہ ہو سکتا ہے ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں. تو یہ تو اس کا پارٹ 1 آپ سمجھ لیں اسپیشل چلڈرن پہ ہے. تو ایک ڈاکٹرز کے لیے بھی میرا ریکویسٹ ہے، اور ہر جگہ جہاں جہاں اسپیشل چلڈرن جاتے ہیں تو ان کو ایک تو باری کا انتظار نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو، میں نے بھی ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ویسے کوشش کرتا ہوں، لیکن کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ بیچارے گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے کلینک میں بھی ٹوکن سسٹم چلتا ہے، تو ہم بھی اس کو ایک پوسٹر میں بنا رہا تھا. انشاءاللہ میں آج لگا دوں گا اس کو کہ بھئی جو اسپیشل پیشنٹ ہے، اسپیشل چلڈرن ہے جو، وہ ویٹ نہ کرے اور وہ سیدھا بغیر اپوائنٹمنٹ کے، بغیر ٹوکن کے سیدھا آ جائے. اور اگر کوئی نان افورڈنگ بچہ ہے، کوئی نان افورڈنگ پیشنٹ ہے، تو ایک تو پیرنٹ سے بھی ہے کہ بھئی آپ جو جیسے جو صحت مند بچے ہیں ذہنی طور پر ان پہ پیسے خرچتے ہیں، تو آپ ان پہ بھی پیسے خرچیں. لیکن اگر آپ نان افورڈنگ ہیں تو ہمارے پاس آپ جب مرضی کلینک میں آ سکتے ہیں، اور اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو ہم آپ کو فری دیکھیں گے. تو میں کوئی مطلب ذہن کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن جو باقی میں فیملی فزیشین ہوں. کسی کو گلا خراب ہو گیا، کوئی پیٹ خراب ہے، کوئی اسکیبیز ہے، کوئی فنگس ہے، جو بھی جنرل فیملی فزیشین دیکھتے ہیں وہ ہم آپ کا فری علاج کریں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی، تو یہ باقی ڈاکٹر سے بھی میری درخواست ہے کہ جب وہ، کیونکہ زیادہ دیر وہ بیٹھیں گے تو وہ ایزی فیل نہیں کرتے، فیملی بھی امبیرس فیل کرتی ہے. اور کیونکہ میں نے بتایا نا ہمارا کچھ تھوڑا سا کلچر فرق ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ اور اس سے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ کچھ میرے پوائنٹس تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں وہ آخری میں پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میں جناح اسپتال میں ملے تھے. ان کی پوری ٹیم تھی، اور ہمارا کیوں یہ کام اتنا آسان ہوا تھا اس وقت. اور باقی میں نے جیسے بتایا کہ خدا کا تھا کہ اس نے، اللہ نے لکھا تھا کہ وہ میری بہن نے اس وقت ٹھیک ہونا تھا، اور اتنی اچھی 4-5 سال اس نے اتنی اچھی کوالٹی کی لائف گزاری. اس وقت اس کا بچنے کی امید ہی کوئی نہیں تھی اس وقت. تو اس میں کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پورا پروٹوکول دیا. ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کہا اسپیشل یہ بچہ ہے، یہ آپ کی بہن ہے، یہ ہم اس کو پورا پروٹوکول دیں گے، اس کو آپ علیحدہ ہمیں اپنے پارکنگ کی جگہ انہوں نے دی. نرسز کو سب 1 منٹ کا کہیں ویٹ نہیں کرنا پڑا. جیسے بیہوشی والے ڈاکٹر صاحب ہم ارینج کیے ہوتے تھے، تو کسی بندے نرسز نے اتنا پروٹوکول دیا. اور اب دیکھیں سرکاری جگہ سے ہم جو ہے وہ بغیر کسی زیادہ پیسوں کے میری بہن ٹھیک ہوئی. اور جب کہ ہم پرائیویٹ بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس گئے، اور پرائیویٹ ہم بے پناہ پیسے لگانے پہ تیار تھے، لیکن وہ اس کا علاج کرنے کے لیے نہیں تیار تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسپیشل بچے ہیں تو اس کو کوئی اتنا زیادہ علاج کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ اس پہ اسپیشل چلڈرن پہ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتائیں گے کہ بھئی کتنی دنیا میں کتنے بچے ہیں، کیا کیا کازز ہوتے ہیں، پاکستان میں کیا حالات ہیں، اور بھی سجیشنز دیں گے. آپ کو بھی اگر کومنٹ ہے یا کوئی سجیشن ہے تو پلیز بتائیے گا. تو بہت شکریہ جی. خدا حافظ.